الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم عزیز مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو سال بھر میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہے. تمام مسلمانوں کی جو بھی شخص اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کی زندگی میں 1 سال میں صرف اور صرف 2 ہی عیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. مسلمانوں کے لیے 2 سے زیادہ عیدیں منانا شریعت میں جائز نہیں ہے. جب ہم اسلام کا کلمہ پڑھے ہیں، مومن ہوئے ہیں، تو ہم کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اسلام کس کس بات کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کن چیزوں سے منع کرتا ہے اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے. آزادانہ زندگی گزارنے سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں صاف طور پر مسلمانوں کے لیے جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قبر میں اتارے جانے تک جتنے بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں، سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا ہے. اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید میں نہیں مل رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور میرے اور آپ تمام کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے زمانے میں، یعنی نبوت کے زمانے میں جب اللہ کے نبی تھے دنیا میں، اس وقت سارے مسائل کو حل کر دیا ہے. کسی بات سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کوئی بھی کام کریں، چھوٹا سے چھوٹا کام کریں، بڑا سے بڑا کام کریں، اگر شریعت کے مطابق کرنا ہے، اسلام کے طریقے پر کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ کام کرنے سے پہلے علماء کرام سے رجوع کرو، مفتیان عظام سے مسئلہ معلوم کرو، پھر جا کر وہ کام کرو، تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام شریعت کے مطابق ہوگا اور اسلام کے طریقے پر ہوگا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے یہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
یہ بات ہماری عقلوں میں بھی آتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کے لیے، مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی میکلال نہیں ہے کہ وہ انسان کسی کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا کوئی میکلال، ایسا کوئی ماں نے اب تک بچہ جنم ہی نہیں دیا ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ہمارے سی ایم صاحب ہو، چاہے بڑے حکومت والے جو اس سے بھی ہو، سب سے پہلے ہماری ضرورت پڑے گی۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ جو زندگی گزارتے ہیں ان میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نکاح کا موقع ہوتا ہے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین کیسے کرنا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرنا، اور اسی طرح سے نکاح کے موقع پر کیا جائز کام کرنا، اسی طرح نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا، یہ سب کس سے معلوم کرتے ہیں؟ کوئی میکینک سے معلوم نہیں کرتے ہیں، کوئی کارپینٹر سے معلوم نہیں کرتے ہیں، کوئی کاروبار جو بازار میں تجارت کرتا ہے، یہ سب مسائل ان سے نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ سب مسائل اگر پوچھنا ہے تو علماء کرام سے پوچھتے ہیں، مفتیان اعظام سے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پلنگ بنانا ہے اور کوئی دروازے بنانا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ علماء کے پاس آتے ہیں۔ اگر کوئی علماء کے پاس آئے گا تو علماء صاف کہیں گے کہ اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اگر اس کو دروازے بنانا ہے، پلنگ بنانا ہے تو جانا چاہیے کارپینٹر کے پاس کہ وہ اس کو ضرورت، وہ اس کا ہنر ہے اور وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اگر علماء کے پاس آئے گا تو کیا کرے گا؟ صرف مسئلہ بتائے گا کہ اس طرح کا اس میں نقشہ ڈالے، اس طرح کی تصویر اس میں نہ چھپائے، اس طرح کے گڑیاں اس میں نہ چھپائے، صرف مسئلہ بتائے گا، لیکن آپ کو پلنگ بنا کر نہیں دے گا۔ اگر کوئی گاڑی میکینک کے پاس آپ جاتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کے عقل پر حیرت کرے گا کہ ان کی عقل کیسی ہے، کہ علماء کرام سے جائے مسئلہ معلوم کرے۔ اگر کوئی گاڑی خراب ہو گئی تو میرے پاس آئے اور میں گاڑی ریپیئر کر کے دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، انجینئر کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے لوگوں کو۔ ڈاکٹر، سارے ڈاکٹر بن گئے اور کوئی بیمار ہی نہیں ہوا تو اس کا کاروبار، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ بیمار کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر کو ضرورت ہے بیمار کی۔ اسی طرح ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے برتر اور افضل نہیں ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہماری ساری زندگی جب سے ہم دنیا میں آتے ہیں اور جب تک ہم قبر میں جائیں گے، ہماری ساری زندگی احکامات قرآن کے مطابق ہو، احکام شریعت کے مطابق ہو۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے، اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے مذہب پر فخر کریں گے، فخر۔ ہمارا دین اسلام، ہمارا اسلام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہے۔ یہ صرف ہم مسلمان نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو غیر مسلم ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں، جو بڑے عقل والے ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں، سب سے اچھا، پاکیزہ، صاف ستھرا والا کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سب کے حقوق بتاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا، کھانے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، بازاروں میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، گلیوں میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ سب ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ سب سے اچھا مذہب ہمارا مذہب ہے۔ اگر کوئی مکمل طریقے پر ہمارے مذہب پر چلتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی زندگی نور علی نور ہو جائے گی، کوئی مصیبت اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ اگر کوئی صحیح طریقے کو، ہمارے دین کو سمجھتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی 1-2 واروں کے بعد قربانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ قربانی کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام میں اور مسلمانوں کے لیے صرف دو عیدیں شریعت میں جائز ہے۔ ایک ہے عید الفطر، جو رمضان کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ عید ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔
جو قربانیوں کے ایام میں جو عید آئے گی، یہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ کوئی غیر مذہب والے عید مناتے ہیں تو منانے دو، ہمارے مذہب میں جائز نہیں، صرف اور صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور یہ 2 ہی عیدوں کو ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو خوش رکھنا چاہیے اور اچھے کپڑے پہنانا چاہیے، اور کسی کے عید میں ہمارے بچوں کو لے کر جانا، ہمارے بچوں کو اور بیوی کو اچھے کپڑے پہنانا گناہ ہے، گناہ کے کام میں ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2 ہی عیدیں ہیں اور ان عیدوں میں یہی 2 عیدیں منانا چاہیے۔ اور جو قربانی کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں 2-3 آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کر دیتا ہوں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی میں کیا دینا چاہیے، اور قربانی میں کتنی عمر کا جانور دینا چاہیے، اور قربانی میں کیا نیت رکھنا چاہیے، یہ سارے مسائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مالدار پر قربانی واجب ہے، مالدار پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، اپنے گھر بار آرام سے چلاتا ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہے، اور اسے کسی طرح کا کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس اچھا خاصا مال بھی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب، واجب کا مطلب فرض، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے، جس طرح بھی چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گا۔ مالدار کے اوپر قربانی فرض ہے، غریب کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، غریب کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی اونٹ اور اونٹنی، نر اور مادہ، اسی طرح سے بیل میں بھی نر اور مادہ، بھینس بھی بیل کی ایک قسم ہی ہے، اس میں بھی نر اور مادہ، اور اسی طرح سے بکرا، بکری اور دمبا، دمبی، ان جانوروں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے جانوروں میں قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان جانوروں کی عمریں بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا موٹا، اچھا خاصا طاقت میں اگر جانور ہو تو اس کی قربانی کر دو، اس کی کوئی عمر نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر اونٹ اور اونٹنی میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے 1 گھنٹہ بلکہ 1 لحظہ، 5 سیکنڈ بھی اگر کم ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ 5 سال کے اوپر ہونا چاہیے، اونٹ اور اونٹنی میں، نر اور مادہ میں 5 سال کے اوپر ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پر بیل اور بھینس کا مسئلہ ہے، تو اس میں بیل اور بھینس 2 سال کے اوپر ہونے چاہیے۔ اگر 1 سال کا ہے، اچھا موٹا ہے، اچھا دیکھنے میں 2-3 سال کا لگتا ہے، تب بھی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بیل اور بھینس میں 2 سال کے اوپر ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر مسئلہ آتا ہے بکرا اور بکری پوٹلے کا۔ ان سب کی عمر 1 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ 1 سال 8 مہینے کا ہے، 9 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے اور اچھا خاصا موٹا ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک جانور ہے دمبا، اسے دمبا کہتے ہیں، عربی میں اسے کبشن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اگر دیکھنے میں اچھا خاصا ہو، اچھا موٹا تازہ ہو، یہ اس کی عمر ہے 8 سال، 8 مہینے، 7 مہینے کی، لیکن دیکھنے میں 1 سال کے اوپر ہے، 1 سال کا لگتا ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف دمبے میں، دمبا کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے جسم پر بہت سارے بال ہوتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کہ اس کے جسم پر صرف اور صرف بال ہی نظر آتے ہیں، اسے دمبا کہتے ہیں۔ یہ بکرا بکری نہیں ہے، بکرا بکری میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال کا کم میں اگر قربانی کرے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب
مسئلہ آتا ہے کہ کس کی قربانی افضل ہے، کس کی قربانی، یہ جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کی قربانی دینا سب سے اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں فقہاء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک جو گوشت آپ زیادہ پسند سے کھاتے ہیں، جو آپ کے نزدیک محبوب ہے، جس کا گوشت آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی قربانی دینا چاہیے۔ جس کا گوشت آپ پسند سے کھاتے ہیں، جس جانور کو آپ محبت زیادہ کرتے ہیں، اس جانور کا قربانی دینا افضل ہے اور اچھا ہے۔ لیکن اگر دوسرے قربانیاں دے دیے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان حضرات پوٹلے کو اور اسی طرح سے بکرا بکری کا گوشت اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو پسند سے کھاتے ہیں، لذتیں لے کر کھاتے ہیں۔ اس کی قربانی دینا اچھا ہے۔ اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہے تو ایک بیل خرید لے جس کی عمر 2 سال کے اوپر ہے، تو اس کو 7 حصوں میں 7 حصے دے دے، اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کیا کرنا چاہیے، کتنے حصوں میں بانٹنا چاہیے، اور یہ بانٹنا کیا واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے، اس کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے گھر میں ذبح کرنے کے بعد مستحب ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر تم 3 حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو گناہ ملے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ دوسروں کا بھی حق دیکھا جائے کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پوٹلا ہو، بیل ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو، قربانی کا جانور کاٹنے کے بعد 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، یہ صرف مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے، یہ صرف مستحب ہے، صرف مستحب ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں، آپ کا خاندان بہت بڑا ہے اور خاندان میں کوئی قربانی نہیں دیا ہے، صرف آپ ہی قربانی دیے ہیں، اور خاندان میں اگر یہ گوشت تقسیم کریں گے تو پورا گوشت ختم ہو جائے گا، تو آرام سے آپ اپنے خاندان والوں کو پورا گوشت کھلا سکتے ہیں۔ کتابوں میں صاف مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اپنے گھر کو تنگی ہو جائے گی، اپنے گھر کے واسطے قربانی کا گوشت کم پڑ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ پورا گوشت اپنے گھر میں رکھ کر، ایسا نہیں کہ فریجوں میں اٹھا کر رکھ لیں، فریجوں میں اسٹاک کر رکھ لیں اور وارم تک کھاتے رہے، یہ بات غلط ہے، غلط ہے۔ دوسرے جو جس تنگ دست ہیں اور جو مستحقین ہیں ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچانا ایک حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق سے زندگی سنورتی ہے۔ تو ہم ایسا نہ کریں کہ فریجوں میں اٹھا کر رکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ کے گھر میں بہت زیادہ افراد ہیں، تو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ یہ صرف مستحب عمل ہے کہ دوسروں کو بانٹیں، لیکن اس کا خیال بہت کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات مالدار نہیں ہوں گے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے مالدار ہیں اور سارے کے گھروں میں قربانی کا جانور کٹتا ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی کریں، لیکن اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے تو اس میں سے کچھ گوشت لے کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور اپنے خاندان والوں کو خوش کریں۔ اور قربانی میں نیت کیا کرنا چاہیے؟ قربانی میں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر آپ دکھلاوے کے لیے قربانی کریں گے کہ 2-4 گلیوں میں 2-4 دوستوں کے درمیان میرا نام روشن ہو جائے اور یہ کہے کہ فلاں بندے نے اتنا اچھا جانور کاٹا ہے اور 25,000 کا 30,000 کا بیل خرید کر کاٹا ہے، اگر آپ نام کے لیے قربانی کرتے ہیں، ریا کے واسطے قربانی کرتے ہیں، تو آپ کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اوپر سے وبال بھی پڑ جائے گا، وبال گناہ کا بھی اندیشہ ہے۔
تو میرے بھائیوں جو قربانی ہم کرتے ہیں کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ قربانی کریں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بول لیتے پھرے، یہ بیماری بہت چل بسی ہے، بول لیتے بھی نہیں پھرنا چاہیے کہ ہم نے یہ قربانی کی، یہ قربانی کی۔ بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے قربانی کی ہے۔ اور جو گوشت جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیجئے۔ اور قربانی کا جانور جو ہے عین ٹائم پر لا کر نہ کاٹے، مطلب قربانی 3 دن ہوتی ہے، 3 دن دوسرے دن ہم قربانی کرتے ہیں تو دوسرے دن ہی بازار میں جائے اور لا کر کاٹ دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور 2-4 دن پہلے لا کر رکھ لے اور اس کو محبت کے ساتھ، اس کو نہ مارے، اس کو محبت کے ساتھ اچھی چیزیں کھلائے۔ اور جب آپ کی محبت جانور سے زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت قربانی کرے، اس لیے کہ یہ قربانی کا جو مسئلہ چلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل کر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی ہے، یہ امتحان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بیٹا باپ کو کتنا پسند ہوتا ہے، یہ جو باپ ہیں یہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا کہ ایک بیٹا باپ کو کتنا محبوب ہوتا ہے، ایک بیٹا ماں کو کتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اپنی جان سے زیادہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے باپ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوٹ بھر کر پڑی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے جس کو حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اپنا بیٹا جو آپ کو مرغوب ہے، جو آپ کو پسندیدہ ہے، اس کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو قربان جائے میری اور آپ تمام کی جانیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے بغیر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ہاتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے لیا، دوسرے ہاتھ میں چھری کو لے لیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً جنگل کو چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، لیکن اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے، اسی طرح بھی ہم بھی جو جانور دیتے ہیں اس کو حد سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ اور جب اس کی محبت دل میں زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کو کاٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، ہم اس کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم جس جانور کو خرید کر لاتے ہیں اس کے اوپر سواری بھی نہ کریں۔ اگر ہم دودھ کے جانور خرید کر لاتے ہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تو اس کا دودھ بھی استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کا دودھ بھی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہو گیا، اگر اس کو نہیں نکالے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت مجبوری کے وقت میں اس کے دودھ کو نکال لیا جائے اور غریبوں میں صدقہ کر دے۔ اگر اس کے دودھ کو استعمال کر لیے ہیں تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے، اس کے اوپر سواری نہ کرے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو جہاں تک ہو سکے اچھی چیزیں کھلائے اور اس کو اپنے من کا پسند کا جانور بنا کر اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ آپ کو دنیا میں شہرت تو مل جائے گی لیکن آخرت میں جس کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو خریدیجئے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں ذبح کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی جو قربانی کی عید آ رہی ہے اس میں آپ کے احکامات، شریعت کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو باتیں کہی ہوئی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں.